الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين اما بعد۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ غزوہ حنین۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے۔ فتح مکہ کے بعد ملک عرب کے لوگ جوق در جوق اسلام کی سچائی کو دیکھ کر دین حق قبول کر رہے تھے، لیکن اس ماحول میں بھی قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف کے مشرکین اپنی جنگی طاقت و قوت پر گھمنڈ کرتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تقریباً 20,000 پر مشتمل لشکر لے کر مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو 10 شوال سن 8 ہجری میں 10,000 مسلمانوں کے ساتھ میدان میں پہنچے۔ اس موقع پر چند مسلمانوں کی نگاہ اللہ سے ہٹ کر اپنی تعداد اور اسلحہ پر چلی گئی اور یہ بات زبان سے نکل گئی کہ آج ہماری طاقت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی یہ بات پسند نہ آئی، اس لیے ان کی عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں ان کے قدم اکھاڑ دیے۔ ایسی حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے اپنی بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو آواز لگائی۔ چنانچہ آواز سنتے ہی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شکست فتح و نصرت میں بدل گئی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ایک پیالہ کھانے میں برکت۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کھانے کا ایک پیالہ آیا تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو کھلایا۔ ایک جماعت کھانا کھا کر فارغ ہوتی، پھر دوسری جماعت بیٹھتی۔ یہ سلسلہ صبح سے ظہر تک چلتا رہا۔ ایک آدمی نے حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا کھانا بڑھتا تھا؟ تو حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے، کھانا آسمان سے اترتا تھا۔ بیہقی فی دلائل النبوہ 2342۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، حلال پیشہ اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حقوق و فرائض کے بعد حلال روزی کمانا بھی فرض ہے۔ طبرانی کبیر 9851 عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، چند چیزوں سے پناہ مانگنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ ترجمہ، اے اللہ، میں بے بسی، کاہلی، بزدلی اور حد سے زیادہ بڑھاپے سے پناہ مانگتا ہوں، قبر کے عذاب سے اور زندگی و موت کے فتنے سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ بخاری 6367 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے واسطے کھانا کھلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے مسلمان بھائی کو اللہ کے واسطے صرف ایک لقمہ کھلانا 1 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ کے واسطے کسی بھائی کو 1 درہم دینا 10 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ کے واسطے کسی بھائی کو 10 درہم دینا 1 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ الجامع علی ابن وہب 215۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، سچی گواہی کو چھپانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم گواہی مت چھپایا کرو، اور جو شخص اس گواہی کو چھپائے گا تو بلا شبہ اس کا دل گناہگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 283۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا چاہنے والوں کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کوئی دنیا ہی چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں،
پھر ہم اس کے لیے دوزخ مقرر کر دیتے ہیں جس میں ایسے لوگ قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کے ساتھ دھکیل دیے جائیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 18۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قبر کا عذاب برحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے قریب سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، انہیں کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ بخاری 218 عن ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ فائدہ، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قبر کا عذاب برحق ہے اور انسانوں کو اپنے گناہوں کی سزا قبر سے ہی ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ کلونجی میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کلونجی کا استعمال کرو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ بخاری 5687 عن عائشہ رضی اللہ عنہا۔ فائدہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے استعمال سے اپھارا، پیٹ پھولنا ختم ہو جاتا ہے، بلغمی بخار کے لیے نفع بخش ہے۔ اگر اس کو پیس کر شہد کے ساتھ معجون بنا لیا جائے اور گرم پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو گردے اور مثانہ کی پتھری کو گلا کر نکال دیتی ہے۔ طب نبوی۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے وقت فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، یعنی مظلوم کی دعا بلا روک ٹوک اللہ کے دربار میں پہنچ کر قبول ہوتی ہے۔ بخاری 2448 عن ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔